تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو اس نے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غزوہ پر نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پر روانہ ہو جاؤ۔ حج سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسائل ثابت کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی نامحرم خاتون کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ نامحرم ہر وہ خاتون ہے جس کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ خواتین جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم خواتین، اور وہ مرد جن کے ساتھ خواتین کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ ان کے لیے محرم ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اور اسی طرح بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اور چچا ہے، تایا ہے، اور کسی خاتون کا سسر ہے، یعنی سسر جو شوہر کا والد ہو، ایسا شوہر جس کے ساتھ نکاح ہو اور ازدواجی تعلق قائم ہو جائے تو اس کا والد ابدی محرم، خواہ اس سے طلاق ہو جائے یا وہ شوہر فوت ہو جائے اور وہ خاتون بیوہ بھی ہو جائے تب بھی اس کا جو والد ہے وہ اس کے لیے محرم۔ اور اسی طرح جو شوہر کی ستیلی اولاد ہے وہ بھی خواتین کے لیے ابدی محرم۔ تو یہ محرم رشتے۔ اس کے علاوہ وہ رشتے جو بسا اوقات کسی وجہ سے یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اگر وہ علت ختم ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، جیسے بہنوئی، اس کے ساتھ نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص کے نکاح میں دو بہنیں نہیں رہ سکتی، لیکن اگر کوئی ایک بہن فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو دوسری بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ محرم نہیں۔ تو ایسے رشتے جو وقتی طور پر نکاح کے معنی ہیں وہ محرم نہیں ہوتے، وگرنہ تو ہر وہ خاتون جس کا نکاح ہو گیا دوسرا کوئی مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو بعض لوگوں نے یہ جو سمجھا ہوتا ہے کہ جی یہ تو چونکہ ہمارے گھر میں ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ پردہ نہیں ہے۔ پردہ صرف ان مردوں کے ساتھ نہیں ہے جو محرم ہیں اور جن کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد نامحرم خاتون کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ دوسری حدیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھ لیں تو آپ نے فرمایا جب بھی کوئی غیر مرد اور عورت تنہائی اختیار کرتے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا۔ تو یہ فتنے کا بہت بڑا سبب، اس لیے انسان کو اپنے آپ کو فتنے سے بچانا چاہیے، آزمائش سے اور امتحان سے بچانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے عورت سے زیادہ کسی اور چیز کو سخت فتنہ نہیں پایا، یعنی سب سے شدت کا فتنہ مردوں کے لیے وہ عورت، صنف مخالف۔ اس لیے انسان کو اس بات میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ فی زمانہ جہاں فزیکل تنہائی ہے وہیں پر ورچوئل تنہائی بھی ہے۔ آن لائن کسی کے ساتھ ایسی گفت و شنید جس کی وجہ سے ورچوئل تنہائی میں انسان کسی فتنے کا شکار ہو جائے، وہ بھی اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح انسان کو فزیکل تنہائی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ تنہا نہ ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی خاتون سفر نہ کرے سوائے اپنے محرم کے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اور صراحت ہے، آپ نے فرمایا وہ خاتون جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر محرم کے سوا نہ کرے۔ اس کا معنی ہے کہ مختصر سفر جو ایک دن اور ایک رات سے کم ہو، شہر کے اندر ہے یا کہیں جانا ہے اور وہ جگہ امن و امان والی ہے، کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے، تو پردے میں خاتون گھر سے نکل سکتی، لیکن اس سے زائد کا سفر اس کو اپنے محرم کے ساتھ کرنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ محرم بالغ ہونا چاہیے، یعنی ایسا چھوٹا بچہ جو اس کا محرم تو ہے لیکن اس کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں، یہ اس حدیث کی حکمت کو پورا نہیں کرتا۔ حدیث کی حکمت میں اس کے ساتھ ایسا محرم ہونا چاہیے
جو اس کی عصمت کی حفاظت کر سکے، جو اس کی حفاظت کا سبب ذریعہ بن سکے، تو ایسے میں اس کو اپنے محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، محرم کے علاوہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میری اہلیہ جو ہے وہ حج کا ارادہ رکھتی ہے، اس دفعہ سفر پہ جائے گی، لیکن میں تو فلاں فلاں غزوے میں جا رہا ہوں، اس کے ساتھ نہیں جا سکوں، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پر جاؤ۔ اس سے باب سے متعلق حدیث، یہاں سے یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لے کر آئے کہ اگر کسی بندے کی اہلیہ کا حج پر جانے کا ارادہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور محرم جانے والا نہیں، تو باقی نیکیاں چھوڑ کر اس بندے کو چاہیے کہ اپنی گھر والوں کے اس حج کا اہتمام کرے، اس لیے کہ حج فرض، اور جہاد پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جا سکتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ فریضہ ادا ہوتا رہے گا، اس کے نہ جانے سے کوئی سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑ، اس لیے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جو اپنے گھر والوں کے ایک رکن اسلام کے مکمل کرنے کے لیے اس کا جانا ضروری بن رہا ہے، اس کو وہاں جانا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کے اندر الاہم فالاہم کا اصول سامنے، ضابطہ سامنے رہنا چاہیے کہ زیادہ اہم کام اس وقت کون سا ہے، دو نیکیوں میں سے زیادہ ضروری کون سی ہے کہ پہلے اس کو کیا جائے گا یا دوسری کو کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز کھڑی ہو تو سنتے پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی؟ بعض لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے پڑھتے، اب یہ سنتیں یہ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے دو کاموں میں سے اس میں اہم کام یہ ہوگا کہ آپ فرض ادا کریں اور اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ تو اسی طرح اگر کسی کے گھر والوں نے حج پر جانا ہے اور اس کا کوئی اور کام بھی ہے، تو دونوں میں سے اہم کام کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا اسلام کا جو رکن ہے اس کو پورا کروائے، اور کسی اور کام کو بعد میں اٹھا رکھے اور وہ اس کو بعد کے کاموں کے اندر رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔